نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں موجود رہے تو آپ کا واسطہ مشرکین مکہ سے تھا۔ مکے کے رہنے والے قریشی، مکے کے رہنے والے مشرک جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کلمہ توحید کی دعوت دی اور ان لوگوں کو یہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، تو مکے کے قریشی جن کا تعلق بے حیثیت برادری اور رشتہ داری کے آپ کے ساتھ تھا، وہ مکے کے رہنے والے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ مکہ معظمہ میں اللہ نے وحی کے ذریعے جس قرآن مجید کو نازل فرمایا، اس قرآن مجید میں اللہ نے ان کے غلط عقیدے کی تردید فرمائی۔ ان کا غلط عقیدہ ایک تو شرک والا تھا کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کو چھوڑ کے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ایک تو اللہ نے اپنی توحید خالص کا ذکر فرمایا کہ میں تمہارا الہ ہوں اور میں ایک ہوں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ جو ہے وہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، وہی عبادت کے لائق ہے اور وہ رحمان و رحیم ہے، یعنی تمہارا جو معبود ہے جس کی تم نے عبادت کرنی ہے وہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے اور مکے کے ارد گرد کے لوگوں کے سامنے اللہ کی توحید کو بیان فرمایا۔ اب وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی دعوت دے رہے تھے وہ دعوت ان کے عقیدے کے خلاف تھی، اس لیے انہوں نے اس بات کو برداشت نہ کیا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے لگے، حتیٰ کہ حضور کو تکلیفیں دی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو قرآن مجید مکے میں نازل ہوئی، عقیدہ توحید کو بڑے زوردار الفاظ میں بیان فرمایا اور عقلی نقلی طور پہ ان کو سمجھایا۔ دوسرا عقیدہ جو مکے میں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے روئے زمین کے انسانوں، اللہ نے مجھے تم تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا۔ مکے والے آپ کو محمد بن عبداللہ کہتے تھے، صادق و امین بھی کہتے تھے، آپ کی تعریفیں بھی کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ نہیں مانتے تھے۔ اس لیے اللہ نے مکی صورتوں میں عقیدہ رسالت کو بیان کیا۔ عقیدہ رسالت اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کے اندر، کلمہ اسلام کے اندر، بنیادی کلمے کے اندر عقیدہ رسالت کو رکھ دیا ہے اور کلمے کے دو جز قرار دیے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب تک کوئی شخص اس کلمے کا اقرار نہیں کرے گا اور اس کلمے پہ ایمان نہیں لائے گا، اس وقت تک وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عقیدہ رسالت کو کلمہ طیبہ میں رکھ دیا ہے اور اسلام کا بنیادی عقیدہ رکھا ہے۔ پھر مکی صورتوں میں کیا